کرپشن کر رہے تھے. تو ایک تو قوم کی توہین کی گئی کہ ہمیں اس طرح سمجھا گیا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ کسی کو بھی ان کے اوپر مسلط کر دو تو قوم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح قبول کر لے گی. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی بلکہ اس کے بعد پورا ایک پروگرام بنایا گیا کہ کسی نہ کسی طرح دبایا جائے کہ اس کے بعد اٹھ ہی نہ سکے ہماری جماعت. ہم نے جب 25 مئی کو ایک پرامن احتجاج کی کال دی اس بیرونی سازش کے خلاف اور یہ جو ہمارے اوپر کرپٹ ترین لوگوں کو مسلط کیا گیا تھا، تو جب ہم نے کال دی تو ساری قوم کے سامنے جس طرح کا ظلم کیا گیا، ایک وہ جماعت جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں آج تک کبھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہو یا کوئی انتشار کی پالیٹکس کی ہو، فیملیز نکلی ہوئی تھی. اور وہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ سین ہے کہ جس طرح عورتوں پہ، بچوں پہ، فیملیز کے اوپر جس طرح شیلنگ کی گئی اور پھر یہ سمجھا کہ یہ کرش کر دیں گے، ہمیں اتنا خوف زدہ کریں گے کہ ہم چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. تو میں آج اپنی قوم کا اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ ان 3.5 سالوں میں بجائے اس کے کہ قوم اتنی خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائے اور یہ ظلم کو قبول کر جائے، لوگ ایک قوم بننا شروع ہو گئے. پاکستان ایک قوم بننی شروع ہو گئی. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ دیکھا تھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں عمر میری چھوٹی تھی، 1965 کی جنگ میں مجھے تب جو بھی زندہ تھے تب سب کو لگا کہ ہم ایک قوم بن گئے، ایک قوم کھڑی تھی. تو یہ میں نے پہلی دفعہ اس کے بعد اپنی ملک کو ایک قوم بنتے دیکھا ہے. جس طرح لوگ نکلے ہیں اس بائی الیکشنز میں نے جو 2018 کا جنرل الیکشن تھا، جب ہمارا پورا ویو آیا ہوا تھا، تب میں نے پبلک کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا جس طرح یہ جو 20 بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، جس طرح اس وقت میں نے اپنی قوم کو نکلتے دیکھا. اور ہر چیز کے باوجود میں اس لیے بھی آپ کو آج مبارک دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ہرانے کا. پہلے تو ایک غیر آئینی طور پہ اس کو حمزہ کو بٹھا دیا گیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی، اور اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم نے کوئی بھی اسٹیٹ مشینری، ایڈمنسٹریشن، پولیس کو بالکل استعمال نہیں کرنا یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے. اس نے ہر چیز استعمال کی، اس نے ایڈمنسٹریشن استعمال کی، ہمارے اوپر پورا یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے. اور جو سب سے شرمناک رول تھا وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کا تھا. الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی. تو یہ ایک معجزہ ہے کہ اس سب چیز کے باوجود صرف کیونکہ ایک زندہ قوم کھڑی تھی، ایک زندہ قوم نظر آئی، جس طرح لوگوں نے پولنگ بوتھس پہ گئے، ہمارے کئی جگہ پولنگ ایجنٹس نہیں تھے، اس کے باوجود جس طرح الیکشن لڑا گیا، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک نئی تاریخ بن رہی ہے پاکستان کی. لیکن اس سے پہلے ہوا کیا اس سازش سے؟ میں اپنے جلسوں میں بھی کہہ بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ کو بار بار یہ چیز دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک سے ہوا کیا کہ ایک ملک جو ترقی کر رہا تھا،
جو سارے پاکستان کے جو معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یعنی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. پاکستان کی اکنامک سروے جو اس حکومت کی سروے جو نکلتی ہے، انہوں نے جو جون میں اکنامک سروے نکالی، اس کے مطابق پاکستان 6% اپنی اس کی جو معیشت تھی گرو کر رہی تھی. یعنی ہماری دولت کے اندر 6% اضافہ ہو رہا تھا، اور اس سے پچھلے سال 5.6% پہ اضافہ ہوا. یہ 2 سال جو تھے، 17 سال کے بعد پاکستان نے 2 سالوں میں اس طرح کی ترقی کی، 17 سالوں کے بعد. اور وہ کب پہلے تھا؟ جنرل مشرف کے دور میں. تب کیوں ترقی ہوئی؟ کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے، اور جب ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو ڈالرز آ رہے تھے باہر سے. وہ ہم اپنی وجہ سے نہیں، باہر سے پیسہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کی. یہ 17 سال کے بعد اس طرح کی ترقی ہوئی. ہماری زراعت 4.4% پہ اوپر آئیں. 4 ہماری جو فصلیں تھیں ان کی بمپر کراپ یعنی ریکارڈ پیداوار ہوئی 2 سال. جو فیوچر ہے پاکستان کا، ٹیکنالوجی کا، ہم نے جو اپنی ٹیکنالوجی کی جو سیکٹر کی مدد کی، 2 سالوں کے اندر 75% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی. اور ہم جو باقی ہمارے پلانز ابھی آگے تھے، ٹیکنالوجی زونز کو جو ابھی ڈیولپ کر رہے تھے، باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی، وہ بیچ میں رہ گئی. لیکن ٹیکنالوجی کی طرف ہم پورے اپنی، کیونکہ نوجوان آبادی ہماری، یہ فیوچر ہے، اس کے اوپر بھی، اس راستے پہ بھی نکل گئے تھے. اور جو سب سے زیادہ ضروری، جو مجھے خوشی ہوئی جس چیز کی، کہ ہم نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایک اپنے ملک کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے. اور وہ کیا کہ ہم نے وہ چیز کی جو آپ اکثر دنیا کے ملک میں دیکھ لیں، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس. ایک غریب گھرانے کے لیے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، جو بے بسی ہوتی ہے غریب گھرانے میں، وہ تب کہ اگر بیماری ہو گھر میں اور پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. اور یہ جو بھی، میں بلکہ غریب گھرانے چھوڑیں، سفید پوش گھرانوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو بجٹ ہے ایک خاندان کا وہ اپسیٹ ہوتا ہے، اور وہ خاندان ہی مقروض ہو کے غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا قدم ہم نے اٹھایا تھا کہ اپنے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے 1 سال میں خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا لے. تو پہلی دفعہ غریب لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے علاج کروا رہے تھے. تو فلاحی ریاست کے لیے ہیلتھ کارڈ جو سب سے ضروری. پھر ہم نے اپنے جو ہمارا احساس پروگرام تھا، جس کی پوری کوشش تھی لوگوں کو غربت سے نکالنے کی، وہ دنیا کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی. ورلڈ بینک نے اس کو دنیا میں جب جو کرونا کے دور میں 4تھا پروگرام دیکھا جو سب سے کامیاب غربت کم کرنے والا پروگرام تھا، پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام، 4تھے نمبر پہ ورلڈ بینک نے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا. کامیاب پاکستان پروگرام. ہم نے 20 لاکھ خاندان کو نیچے قرضے دینے شروع کیے سود کے بغیر، گھر بنانے کے لیے، اپنی کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے، اور پھر کسانوں کو ہم نے دیا قرضے اپنی زمین کو بہتر کرنے کے لیے سود کے بغیر. یہ ساری چیزیں لے کے جا رہی تھی پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے میں. اور یہ یاد رکھیں کہ اس دور میں کرونا ہوا پاکستان میں. کرونا جو دنیا کے اندر ایک ایسی بیماری آئی کہ ساری ایک صدی میں ایک دفعہ اس طرح کی بیماری آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو دنیا کے اوپر اثرات ہوئے، ہندوستان میں ہوئے، ایران ہمارے ساتھ ہمسایوں کو. اور وہ دیکھیں کہ جو پاکستان جس طرح اس مشکل وقت سے نکلا، تو وہ بھی انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ اکنامک فورم، ان سب نے اس چیز کو تسلیم کیا
کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں سے تھا جنہوں نے سب سے بہتر اس وبا کے دوران اپنی عوام کو بھی بچایا، بیماری سے بچایا، لوگوں کو غربت سے بچایا، دونوں طرف، اور پھر اپنی معیشت کو بچایا. تو ہم وہ نمبر 3 وہ ملکوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے بہتر اس سے نکلے. تو جب پاکستان ادھر کھڑا تھا تب ہماری ٹانگیں کھینچی گئی، تب یہ سازش کی گئی. اور سازش کے بعد جو آج پاکستان کے حالات ہیں، 3.5 مہینے ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو یہ روپیہ دیکھیں کہ 53 روپیہ ڈالر سے گر چکا ہے. ہمارے 3.5 سال میں جو ڈالر کم ہوا تھا وہ 50 روپے تھا، یعنی روپیہ جو گرا تھا 50 روپے 3.5 سال میں. یہ 3.5 مہینے کے اندر 53 روپے گر چکے ہیں ڈالر پہ، یعنی کہ ہمارا روپیہ اور کمزور ہو چکا ہے. اور اس کا جو اثرات ہوں گے، اب ہر چیز مہنگی ہوگی، کیونکہ جو باہر سے اب تیل لیتے ہیں وہ مہنگا ہو جائے گا، اس سے بجلی مہنگی ہوگی. گیس باہر سے لیتے ہیں جو ہم اپنے بجلی گھر چلانے کے لیے، وہ مہنگی ہوگی، اس سے بجلی کی اور قیمت اوپر جائے گی. اور پھر کوئلہ وہ مہنگا ہو جائے گا، تو اس سے ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ جب ایک ملک ٹھیک چل رہا تھا، یہ کیوں اجازت دی گئی سازش کی؟ اور میں یہاں اپنے وہ ان طاقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو روک سکتی تھی اس کو، اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ اگر اس وقت یہ سازش کامیاب ہوئی تو جو سیاسی بحران ہوگا، اس کی وجہ سے جو معاشی بحران آئے گا، یہ حکومت نہیں اس کا سامنا کر سکے گی. کیونکہ انہوں نے تو جب بھی یہ حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے تو کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں کی. یہ یاد رکھیں، ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب ہے کہ 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان ہندوستان سے بھی آگے تھا اور بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا. جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں، ہم ان دونوں سے، ہندوستان سے پیچھے رہ گئے، بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے. تو ان کی وجہ سے تو ملک نیچے گیا ہے. اس لیے میں نے پوری کوشش کی بتانے کی بھی کہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا. اور آج آپ ساری قوم کے سامنے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں، اور ان سے نہیں سنبھالے جائیں گے. جدھر آج کھڑے ہیں، ہم سب کو یہ خوف ہے کہ یہ اب مزید اور ہے کہ ہم